تو کچھ حصہ چھوڑی اور بقیہ حصہ عبادت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوا کریں. تو یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی پہ تہجد فرض تھی اور دیگر امت پر تہجد نفل ہے. نصف ہو رات کا نصف حصہ، اوین قص یا اس سے تھوڑا، من ہو قلیلا اس کا تھوڑا حصہ کچھ کم کر لو، اور رات یعنی آدھی رات کھڑے ہوا. اللہ اکبر. یعنی رات کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو کم از کم 4.5 گھنٹے کی رات بنتی ہے. تو نبی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 4.5 گھنٹے کا قیام مانگ رہے. اتنا قیام کرو. اور نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ قیام کیا، اس سے بھی لمبا قیام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے آخر میں حکم فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بھی کیجیے اور استغفار بھی پڑھیے. یعنی کچھ ایسے افعال اور اعمال ہیں انسان کی بشری کمزوری کے اندر کہ وہ کبھی بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو وہ فرشتے جنہوں نے کروڑوں برس میں ملا کے صرف ایک سجدہ کیا ہوگا، یہ کروڑوں سالوں کا ایک سجدہ کیا ہوگا. میں آپ ذرا سوچیں نا، ہم دن میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ایک دن میں اگر ہمارے اوپر نماز کی رکعتیں ہیں کل ملا کے بن جاتی ہیں، کوئی 20-25 رکعتیں بن جاتی ہیں، تو ہر رکعت میں 2 سجدے تو 50 سجدے، ہر سجدہ 3 سیکنڈ کا یا 5 سیکنڈ کا، تو 250 سیکنڈ کا سجدہ ہم سے وارد ہوتا ہے، ہم کر لیتے ہیں. 250 سیکنڈ اور 250 سیکنڈ مطلب 4 منٹ کا ایک سجدہ. اور وہ فرشتہ جو کہ کروڑوں سال تک سجدے میں پڑا، وہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کتنے سجدے میں پڑے رہتے ہیں. پوری رات آپ کئی ایسے فقہا گزرے ہیں جو کہتے ہیں آج رات قیام کی رات ہے، پوری رات وہ قیام کرتے ہیں. آج رات رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع کرتے ہیں. آج رات سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدہ پہ کیا کرتے تھے. یعنی اتنی عبادت کی شوقینی تھی. ہمیں تو کمانے سے فرصت نہیں ہے، کھانے سے فرصت نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ سے فرصت نہیں ہے، پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، پھر بھی ہمارا جی نہیں لگتا کاموں کے اندر، پھر بھی ہم سب دنیا کی 1000 کروڑ آسائشیں ہمارے پاس میسر ہیں. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پوچھا کہ باہر کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ اوپر پہننے کی قمیض نہیں ہے. کسی نے قمیض مانگا کہ ضرورت ہے چادر کی، تو آپ نے قمیض اتار کے دے دی، اور آپ کے پاس پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے اس قمیض سے زائد کوئی قمیض نہیں ہوا کرتی تھی. یہ صرف آپ علیہ السلام کا معاملہ نہیں تھا، اس زمانے میں کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا، تو لوگوں کے پاس غربت غالب ہوا کرتی تھی. ابتدائی زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس کے باوجود وہ پورا دن مزدوری اور محنت کرتے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو اللہ کا عشق رات کے وقت کھڑا کر دیتا تھا کہ اللہ اس سورہ میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رات کی تنہائی کے اندر، رات کے اندھیرے میں میرے سامنے کھڑا ہوا کرے. صرف فرض نماز نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. صرف روٹی ہی تو کھانا نہیں ہوتا نا، سالن بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے نا. صرف روٹی بھی کھانا نہیں ہوتا، پراٹھا اور چائے بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایسے ہی ہے نا. تو صرف فرض نماز تو نماز نہیں ہوتی نا، اس کے علاوہ بھی تو کچھ چاہیے ہوتا ہے. صرف روٹی میری ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ مجھے پنکھا بھی چاہیے، اس کے ساتھ مجھے ٹھنڈی ہوا بھی چاہیے، اس کے ساتھ مجھے ٹھنڈے پانی کے لیے برف بھی چاہیے. حالانکہ ضرورت زندگی کے لیے تو پانی اور روٹی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں دوسری چیزیں بھی کرتا ہوں. لیکن دیندار بننے کے لیے بس صرف فرض نماز کافی ہے، صرف فرض واجب سنت موقدہ کافی ہے. ارے کچھ اللہ کے حضور بھی کھڑا ہو. نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. او زد علیہ، کچھ اوپر بھی کھڑے ہوا کرو. ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، صاف پڑھو.
اب دیکھ لیں عمر 40 سال سے اوپر کراس کر گئی ہیں، لیکن صرف 3 صورتیں آتی ہیں، قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر اور والعصر ان الانسان لفی خسر۔ 4 آتی ہوں گی، 10 آتی ہوں گی، 40 سال عمر ہوگی، کم از کم 2-3 پارے تو زبانی یاد ہونے چاہیے تھے، قرآن کا کچھ حصہ تو زبانی یاد ہونا چاہیے تھا۔ اتنا قرآن یاد ہو کہ تہجد میں میرا آدھا پونا گھنٹہ گزارا ہو سکے، آدھا پونا گھنٹہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ یہ ذوق کی بات ہوتی ہے، جو نہیں کرتا تو اس کو بوریت ہوتی ہے، اور جو کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے کھولتے ہیں، اس کا ذوق بنتا ہے، اس کا شوق بنتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے مزاج میں طاقت آتی ہے، کوشش آتی ہے، انسان اس میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اپنا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے مانگ ہے نا، بہت سے دہانی ورتل القرآن ترتیلا۔ اب اللہ مانگ رہے اور بندہ دینے کو تیار نہیں ہے، یہ کیسی ناراضگی ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشیت، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی یہ چیز بھاری ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کریں گے تو ہوگا نا، نہیں کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ناشیت اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا، بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ ان ناشیت اللیل، کہ رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے، ہی اشد، کہ وہ سخت ہے، وہ سخت ہے وقعا، کچلنے کے لیے، وہ نفس کو کچلنے کے لیے رات کا عمل بہت زبردست ہے۔ انسان کا نفس اس سے گناہ کراتا ہے، انسان کا نفس اس کو اللہ کی ذات سے دور کرتا ہے۔ اللہ نے خود ہی علاج کرا دیا، ان بلا شبہ ناشئۃ اللیل، رات کے وقت اٹھنا، یا اشد وقعا، یہ اچھی طرح نفس کو کچلتا ہے نفس وہ اقوام قیلا، اور بہت بہتر طریقے میں یہاں بات کی جا سکتی ہے، یہ بہت بہتر طریقے سے اللہ سے بات کی جا سکتی ہے۔ اس وقت میں اللہ نے اپنے فون کے اوقات بتا دیے کہ اس وقت فون کرو مجھے، اس وقت اپنی حاجت میرے آگے رکھو، کوئی پریشانی ہے میرے آگے بولو، کوئی دعا ہے میرے آگے مانگو، کوئی مسئلہ ہے مجھ سے حل کرواؤ، کوئی باتیں ہیں مجھ سے کرو، کوئی دل دکھا ہوا ہے مجھ سے کہو، کوئی مسائل ہیں مجھے بتاؤ، حل کروں گا۔ اقوام قیلا، اقوام قیلا، اس وقت جو بات کی جاتی ہے بڑی زبردست ہے۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن میں تمہارے لیے لمبی مصروفیت ہوتی ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، صحابہ سے ملنا ہوتا ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، ہم نے نوکری پہ جانا ہوتا ہے، کام ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو دن میں انسان یکسو نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے تھے حضرت میر صاحب سے کہ میر صاحب مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ فرماتے تھے حضرت آپ کے بیٹے موجود ہیں، فرمایا میرے بیٹے کی محبت اپنے بیوی بچوں میں لگ کر بٹ گئی ہے، اس کی محبت بڑھ گئی ہے، وہ اپنے بیوی بچوں پہ بھی دھیان دیتا ہے، مجھ پہ بھی دھیان دیتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے 100% تو میری طرف متوجہ نہیں ہے۔ کیا سوچتے ہو بھائی، کیا سوچے؟ چلو یار سن لو، ہماری بھی سن ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا، تو فرمایا میر صاحب نے شادی بھی نہیں کی، ان کی ساری محبت خالص میرے لیے، ساری توجہ میرے لیے۔ تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دن کے وقتوں میں کام پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، پیسے کمانے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت جو میں تم کو بلاتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رات کی تنہائی میں میرے پاس آیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتنی محبت ٹپک رہی ہے ان آیات پہ۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن کے وقت آپ کی مصروفیت ہے، بڑی لمبی مصروفیت ہے، لہذا دن کے وقت جو آپ کرتے ہو وہ تو کرتے ہو، لیکن مجھے آپ کے رات کا وقت چاہیے،
مجھے آپ سے یکسوئی چاہیے. مولانا رومی نے حکایت لکھی ہے نا عورتوں کو سمجھانے کے لیے. ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کو جب شوہر آتا تو کہتی میرے یہاں درد ہے. آج میں وہاں پہ گئی تو مجھے یہ مسئلہ ہو گیا. وہ بتایا نا حضرت پالن پوری صاحب نے کہ عورتوں کی قسمیں حنانا منانا بنانا حداقہ شداقہ بداقہ. عورتوں کی 6 قسمیں. سارے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں ہماری خیر نہیں. حنانا منانا بنانا حداقہ بداقہ شداقہ. یہ کیا ہے؟ ہر وقت کبھی ادھر درد ہے کبھی ادھر درد ہے، کبھی یہاں مسئلہ ہے کبھی وہاں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر آج فلانی نے بری بات کر لی، آج فلاں تو اتنی گندی ہے، فلاں تو ایسی ہے، فلاں ویسی. تو مولانا رومی نے کہا کہ کچھ عورتیں اس مزاج کی ہوتی ہیں، ہر لوگ ان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوتی ہے. تو مولانا رومی نے کہا کہ ایک عورت کی نئی شادی ہوئی. شادی ہوتی کہنے لگی شوہر کو میری ٹانگوں میں درد ہے. شوہر نے برداشت کیا. اگلے دن کہتی میری بازو میں درد ہے. اگلے دن کہنے لگی سر میں درد ہے. اگلے دن کہنے لگی یہاں پریشانی ہے. اگلے دن کہنے لگی گرمی بہت لگ رہی ہے. اس سے اگلے دن کہنے لگی پسینہ بہت آ رہا ہے. تو شوہر خاموش رہنا شروع ہو گیا. بیوی نے کہا کیا مسئلہ ہے، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا تم ہر روز بیمار رہتی ہو، میں تم سے بات ہی کیا کروں. ظاہر بات ہے تمہارا غم غلط کرنا میری ذمہ داری ہے، اور تمہارے غم ہی ختم نہیں ہوتے تو ہم خوشی کی بات کہاں سے کریں. تو اور جو بیوی اپنے شوہر کے لیے یکسو ہو کے رہتی ہے، تیار رہتی ہے، تو شوہر اپنے دل کے دکھڑے بھی سناتا ہے، اپنے مسئلے بھی بتاتا ہے، اسی کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتا ہے، اسی کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیتا ہے. پھر اس کے غم خود سنتا ہے، اس کے غم خود حل کرتا ہے. تو یہاں یہی مسئلہ ان لک فی النہار سبحا طویلا. تم دن میں کبھی تمہیں ادھر بھاگنا ہے، تم نے کبھی ادھر بھاگنا ہے، کبھی یہ مسئلہ ہے کبھی وہ مسئلہ ہے. جی ایسے ایک صاحب حضرت میں بڑی آپ سے محبت ہے، بڑی محبت ہے، بیان میں آنا چاہتا لیکن آپ کا گھر بہت دور ہے. میں نے کہا میں روزانہ مسجد جاتا ہوں، روزانہ مسجد جاتا ہوں 3 ٹائم، اور ماشاءاللہ اس کے راستے میں آپ کا گھر گزرتا ہے. وہ مجھے ہی کہہ رہے تو بہت دور ہے. یا مجھے تو نہیں کھولا، اپنی بیوی کو سنا دینا کہ بہت دور ہے اس لیے ہم نہیں جاتے. آپ کا دل میں بغل اٹھاؤ تو نیچے خانقاہ ہو تو بس وہیں پہ ہم جائیں گے. پھر وہ پوری 11 سیڑھیاں کیسے اتریں گے؟ بہانے کرنے والے کے لیے بہت راستے ہیں. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. جس کو بہانے بنانے ہیں وہ بناتے بناتے بال سفید ہونے لگتے ہیں. اس کو للہیت اور خشوع اور خضوع اور اللہ کا تعلق نہیں ملتا. ان لک فی النہار سبحا طویلا. بات ایک ہے لیکن اللہ اس کو ہر آیت میں ٹھوک رہے ہیں، ہمارے ٹھوک رہے ہیں زبردستی کہ دن کو تم نے کام کرنا ہوتا ہے، دن کو تم نے نوکری پہ جانا ہوتا ہے، لیکن رات کو یہ کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں. تو رات کے وقت میری خدمت میں آیا کرو. اللہ وذکر اسم ربک وتوکل، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے کٹ جاؤ. تبتل کہتے ہیں سب سے منقطع قطع تعلق ہو جانا. تبتل کہتے ہیں سب سے کٹ کے. وتبتل الیہ تبتیلا کا مطلب لفظی مطلب کیا جائے تو آبادی سے نکل کر کوئی غار ہے، اس غار میں جا کے بیٹھ جانا، اس کو تبتل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے مجھ سے جوڑو. حدیث اتنی زیادہ ہیں اس کے ساتھ میں چلا جاؤں. میں چاہوں میں آج اس ساری آیات بتاؤں. آگے اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. اس کو وکیل. واصبر علی ما یقولون واہجرهم ہجرا جمیلا. بڑے ظلم ہیں تمہارے اوپر، بڑی تکلیفیں ہیں تمہارے اوپر. واہجرهم، چھوڑو. رات کے اس حصے میں چھوڑ دو، سارے غم سارے دکھ چھوڑو.
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اور جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، وہ تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، تو کیا وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑو، میں جانوں وہ جانوں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، آگے پوری اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے، لیکن میں یہاں جو اہم بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اس آیت کے اندر آخری آیت میں، ان ربک یعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جب بھی خطاب نبی علیہ السلام کو ہوتا ہے تو اصل میں بالواسطہ مجھے اور آپ کو بھی بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں ان ربک یعلم، مجھے اور آپ کو اللہ فرمایا ہے کہ تیرا پروردگار جانتے ہیں، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ تم 2/3 رات کے قریب، ونصفہ اور کبھی آدھی رات، وثلثہ اور کبھی 1/3 رات تم قیام کرتے ہو، وطائفۃ من الذین معک، اور ایمان والوں کی ایک جماعت بھی ایسا کرتی ہے۔ یہ میں نے جب اس آیت کو پڑھا تھا تو میں نے اس کو بڑا پوسٹر بنایا، اور پوسٹر بنا کے میں نے سب لوگوں سے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ، آپ بھی ذرا سمجھیں، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ 2/3 رات کے قریب جاگتے ہو، یعنی 2/3 حصہ رات کا جاگتے ہو، نصفہ یا 1/2 حصہ جاگتے ہو، وثلثہ یا 1/3 حصہ جاگتے ہو۔ سمجھ رہے نا؟ 2/3 حصہ کبھی جاگتے ہو، اپنے قیام میں تھا، انک تقوم، کہ آپ قیام کرتے ہو رات میں 2/3 حصہ، ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 حصہ، نصفہ 1/3 حصہ، اور وثلثہ 1/2 حصہ، مطلب کتنا؟ یہ رات کا 66% حصہ جاگ کے گزارتے، پھر 50% حصہ قیام میں گزارتے، پھر 33% حصہ قیام میں گزارتے، وطائفۃ من الذین معک، اور ایمان والوں کی ایک جماعت بھی گزارتی ہے۔ کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں بھی؟ کیا ہم ایسے لوگوں میں شامل ہیں یا کوشش کرتے ہیں؟ لیست من الکاملین من لا یقوم باللیل، جو رات کا قیام نہیں کرتا وہ کاملین میں بن ہی نہیں سکتا۔ رات کے قیام 2 ہیں، ایک رات سونے سے پہلے اور ایک صبح فجر سے پہلے، یہ رات کے 2 قیام ہیں۔ رات سونے سے پہلے کا قیام نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رکعت پڑھتے تھے، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور صبح اٹھ کر فجر سے پہلے کا قیام 8 رکعت پڑھتے تھے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قیمے کے پراٹھے کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ناممکن ہے۔ 3 سال کے بعد وہی کھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بچہ 1 کلو وزن کیسے اٹھائے؟ ناممکن ہے۔ وہی بچہ 10 کلو وزن اٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، 3 سال بعد اٹھا رہا ہوتا ہے، 5 سال بعد اٹھا رہا ہوتا ہے 10 کلو وزن۔ اماں خود 10 کلو کا بیگ بنا کے دیتی، چل بیٹا لے کے جا اسکول پڑھ، یہ تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ ہیں جی، ہوتا نہیں؟ پیدا ہوتے ہی کوئی اس کو بیگ پہناتا ہے؟ بھائی اپنے نفس کو ٹوپی پہناؤ، اس کو کھڑا کرو 2 رکعت نماز کے لیے، پھر 4 کے لیے بھی کھڑا ہوگا، پھر 10 کے لیے بھی کھڑا ہوگا، پھر نفس میں شوق پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ میرے سے تعلق رکھنے والے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی شوق کے لیے سورہ بقرہ حفظ کی، سورہ آل عمران حفظ کی، ٹھیک، اور اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سورہ یاسین حفظ کی، کئی صورتیں حفظ کی کہ ہم نے رات کے قیام میں یہ پڑھنی ہے۔ ظاہر بات ہے رات کا قیام ہمارے ماشاءاللہ رمضان میں میرے ایک ساتھی مسجد میں میرے نمازی، بہت نیک انسان، بہت شریف، بہت نیک انسان، لگے کہ آپ کہتے تھے کہ 1 گھنٹے کا قیام کرنا ہے، تو مجھے ہنسی آتی تھی کہ یہ پتہ نہیں مولوی صاحب ایویں لوگوں کو الو بناتے ہیں، 1 گھنٹے کا قیام کون کرے گا؟ کہنے لگے الحمدللہ میں نے
مجھے تھوڑا سا شوق ہوا آپ کی بات سن کے. تو میں نے کہا امام صاحب کہتے ہیں چلو میں 5-10 منٹ کرتا ہوں. کہتا کہ آج میں نے تہجد شروع کی اور اذان فجر ہو گئی تو جلدی سے میں نے نماز پوری کی. میری ایک رکعت میں 45 منٹ گزر گئے. حافظ نہیں کو 15-20 صورتیں یاد ہیں. پہلے 15-20 صورتیں ایک دفعہ پڑھی, پھر دوسری دفعہ پڑھی, پھر تیسری دفعہ پڑھی, پھر چوتھی دفعہ پڑھی. پھر مزہ آنا شروع ہو گیا تو سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی. پھر مزہ آنا شروع ہوا تو وہ 10-15 صورتیں دوبارہ پڑھی. پھر اور مزہ آئے تو یاسین دوبارہ شروع کر دی. ہم سر 30-35 سالوں بعد پی ٹی سی ایل کے اندر نوکری کرتے ہیں ماشاء. اور کوئی حافظ نہیں, کوئی قاری نہیں. کیا کہ جب ہم دل نہیں لگائیں گے تو لگے گا کیسے؟ ایک بندہ کرکٹ کا شوقین ہے, آپ اس کو پولو کے میچ میں بٹھا دیں کہ اس میں نعرے لگاؤ, کوئی کا پیسے دو گے تو لگاؤں گا, تو میرا دماغ خراب کہ یہ چل رہے ہیں ٹک لگا رہے ہیں. وہ تو زور سے بال مار لگے اس کے منہ پہ, پھر شور مچائیں گے. پھر اگلی دفعہ وہ چھکا مارے تو پھر شور مچائیں گے. یہ کوئی میچ ہو رہا ہے؟ اس کو بلیٹ کے مقابلے میں بٹھا دو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, دماغ خراب ہے. اس کو گلی ڈنڈے کے مقابلے میں بٹھا دو کہ یہ بیوقوف لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں. اب ہمیں جب مسلح پہ کھڑا ہونے کا کہتے ہیں تو ہمارا وہی کرکٹ کے شوقین کا حال ہوتا ہے جس کو بلیٹ کے میچ میں بٹھا دیے جائے. تو یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز میں کھڑا ہو کے ٹائم ہی ویسٹ ہو رہا ہے. اندر سے نفس یہی چیخ چلا رہا ہوتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ نے رات کو بنائی ہی اس لیے صرف سونے کے لیے تھوڑی, صرف ایک 15 منٹ, ایک 10 منٹ. ہمارے استاد جی نے فرمایا تھا مجھ سے وعدہ کرو 20 منٹ کھڑے ہوا کرو گے. تو 20 منٹ تو مسئلہ ہی نہیں. 10-15 دنوں کے بعد اماں خالہ صاحب یاد آنا شروع ہو گئی. ابھی تو نہیں کھڑا ہو جاتا, نیند آتی ہے. تو طالب علم کی پکی نشانی ہے نا, سونے کے لیے لیٹو گے تو نیند نہیں آئے گی, جب اٹھیں گے تو ٹائٹ والی نیند آئے گی. سونے کے ٹائم پہ نیند نہیں آئے گی, اٹھنے کے ٹائم پہ تباہی والی نیند آ رہی ہوگی. آپ کریں تو کریں گے. تو اب وہ اس ٹائم اٹھا نہ جائے. فرمایا کہ دیکھو بہت سے طلب آتے ہیں کہتے ہیں ہم سے فلاں گناہ نہیں چھوٹتا. تو چھوٹے کیسے؟ آپ نے تو نفس کو مجاہدہ برداشت کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی. جب نفس مجاہدہ برداشت کرے گا تو نفس عادی ہوگا. نفس مجاہدہ برداشت ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے وہ گناہ چھوڑے گا؟ اب تم سے 20 منٹ کی محنت نہیں کرنے ہو رہی تو دیگر گناہ چھوڑنے کی محنت کیسے کرو گے؟ کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہو تو آپ کے گناہوں کی خواہشات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں. جب آپ بڑے ہوگے تو پھر گناہوں کی خواہشات بڑی ہوگی, پھر بڑے بڑے گناہ اپنی طرف کھینچیں گے. اس وقت طاقت زیادہ چاہیے ہوگی, آپ نے اپنی طاقت کمزور کر لی. ابھی خواہش ہے کہ جناب فلم دیکھو, پھر خواہش ہوگی چرس پیو, پھر خواہش ہوگی زنا کرو, پھر خواہش ہوگی شراب پیو. ابھی آپ نے چھوٹے ہوتے میں اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا تو بڑے ہو کے بھی نہیں کرو گے. پھر اس سے بڑی خواہش ہو کفر کرو, پھر اس سے بڑی خواہش ہو قتل کرو, اس کے اوپر چلتا چلا جائے گا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب امریکہ گئے تو فرمایا کہ میں ایک آدمی سے ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو لوگ جو ہے, ایک تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ صفاقی ریپسٹ کرتے ہیں, تو ریپسٹ سے بھی بڑھ کے کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ, مجھے بھی اس چیز کا نام نہیں یاد آ رہا, کہ اس میں وہ جسم کے اعضاء کاٹتے ہیں. تو جی کیا ہے کہ شراب میں نشہ ختم ہو گیا, زنا میں نشہ ختم ہو گیا, اور اب یہ جسم کو داغتے ہیں, جسم کے اوپر جو ہے جو سیڈوس کرتے ہیں. سیڈسٹ کے کیسز پاکستان میں ہیں, سیڈسٹ کے کیسز پاکستان میں, سیڈسٹ کے کیسز دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں. کہ سیڈسٹ ہے اس کو ریپ سے پر مزہ ہی نہیں آ رہا, اس کو قتل سے مزہ نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں ایک ایک انگلی کاٹ کے میں قتل کروں گا, 7 ریپ کروں گا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کیا. جب کنٹرول نہیں کیا, گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ گناہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. کسی جگہ پر جا کے سیٹسفیکشن ہو جائے 2 منٹ کے لیے, 2 دن کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے ہوگی,
پھر ایک نیا گناہ اپیل کرے گا، ایک نیا گناہ اپنی طرف کھینچے گا، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف جب کوئی نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر نیکی اپنے عروج پر اس کو لے کے جاتی ہے، تعلق مع اللہ کی گہرائیاں اس کو دیتی ہیں۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اس کو معلوم ہے کہ تم حساب ٹھیک نہیں رکھ سکو گے، کہ رات کا 1/3 حصہ کھڑا ہونا نہیں رکھ سکتے ہو، کبھی کم کر دو گے کبھی زیادہ کر دو گے، اس میں قرآن پڑھو جتنا آسان ہے، بھی قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنے کی ہم مزاج بنیں اور پھر اس کو تہجد میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض۔ اللہ کو علم ہے تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو روزی کی تلاش میں ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، رات کے وقت بھی روزی کی تلاش میں ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل، کچھ ایسے ہوں گے جو قتال کے اندر ہوں گے، ان کو بھی کہتا ہوں فقرؤ ما تیسر من، ان کو بھی کہتا ہوں کوئی مسئلہ ہے، بیمار ہو کوئی مسئلہ نہیں، فقرؤ ما تیسر من، نوکری کر رہے ہو فقرؤ ما تیسر من، قتال کر رہے ہو فقرؤ ما تیسر من، کچھ نہ کچھ کرو۔ اے سی میں سوئے ہوئے ہیں پھر بھی نہیں اٹھ رہے، کتنی تاکید ہے، کتنا اللہ نے فرمائش کی ہے کہ میرے بندو اٹھو، بیمار ہو کوئی بات نہیں، علم ان سيكون منكم مرضى، پتہ ہے اس کو تم میں سے کوئی بیمار ہوں گے، وآخرون يضربون في الأرض، کچھ ایسے ہوں گے جو نوکری تلاش کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اور وآخرون يقاتل، کچھ ایسے ہوں گے جو دشمن سے قتال کر رہے ہیں، مورچے میں لڑ رہے ہیں، پھر بھی ہے فقرؤ، تب بھی پڑھو، تب بھی پڑھو۔ سن 1998 میں پاکستان کی فوجیں کنٹرول لائن کے اوپر تھیں، ہم راولپنڈی میں تھے، تو ہمارے بہت سے جاننے والے فوجی مورچوں میں جاتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں مورچوں میں جو تہجد کا مزہ آتا ہے وہ کوئی مزہ نہیں، اس کا مزہ ہم یہاں تلاش کرتے نہیں ملتا، کہ جو مورچوں میں تہجد کا مزہ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خرچہ بھی کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ جتنے تم کام کر رہے ہو، خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اللہ کے پاس ان کو پاؤ گے، وَخَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، وہ بہترین ہے اور اجر میں بہت بڑے ہیں، بہترین ہے اور اجر میں بہت بڑے ہیں۔ لیکن اتنی عبادت یعنی رات کا ثلث حصہ تم جاگ رہے ہو اور عبادتوں میں لگے ہوئے ہو، اس کے باوجود تمہیں ہے واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، اور جو کرتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا مانگو۔ کتنی اللہ نے اپنے بندوں سے فرمائش کی پورے سورہ مزمل کے اندر کہ کیا کرو، عبادت، ہر عبادت، تہجد کی پابندی کرو، کہ تہجد ایسی نماز ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اور یہاں واستغفر اللہ کا ذکر ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے، مجھے ان کا نام بالکل ذہن سے نکلا ہوا ہے، میں نے ان کے حالات میں پڑھا کہ وہ عرب میں گئے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو کسی عرب نے کہا کہ حل یا یثبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لیکن ما ہی یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا انہا مذکرہ، یہ یاد دہانی کرانے والی، مذکرہ، تسبیح کو مذکرہ کہتے ہیں عربی کے اندر، مذکرہ کہتے ہیں یا عقدہ کہتے ہیں، کہ صحابیات دھاگے میں گرا لگا کے پھر اس کو پڑھا کرتی تھی، تو کیا اللہ کے نبی نے، تو اللہ کے نبی نے تو واقعی تسبیح نہیں کی، تو کہنے لگے کہ انہا مذکرہ، حل یہ تثبت من رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ کو بھولے کب تھے، ہمیں تو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ، اور تجرباتی اعتبار سے بھی یہ بات ہے، تجربے مجرب بھی ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، تو ہفتہ بھر
چیلنج کر کے دیکھ لیں جی یوٹیوب کے اوپر بڑی میری شغل ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتا، انسٹاگرام پہ ریلز ہیں فلانا ٹھمانا، تو اس کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے ساتھ چیلنج کرے کہ میں نے یہ نہیں چھوڑنا اور یہ عمل کرے، مذکرہ ہاتھ میں رکھے، یہ یاد دہانی ہاتھ میں رکھے، ٹھیک ہے، اور 2-3 رکھے، ایک اپنے کام کی جگہ پہ رکھے، ایک اپنی گاڑی میں رکھے، گھر میں رکھے، کپڑوں کی جگہ چھوٹی بڑی والی نہیں، بڑی والی سنبھالنے نہیں ہوتی، چھوٹی والی، اور 2-3 رکھیں اور 2-3 رکھ کے اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ یاد دہانی کراتی رہے گی کہ استغفر اللہ استغفار کرتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ، ہو گیا 300-400 مرتبہ، صفر پہ لائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو اپنا ذکر بیٹھ کے کرتے ہیں وہ الگ ہے، مگر اس تصویر کو ہاتھ میں رکھے، اس سے آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے اتنا ذکر کر لیا، اور یہ آپ کو یاد دہانی کراتی رہے گی۔ جب آپ کی زبان ذکر کرتی رہے گی نا تو دل خود بخود جاری ہونا شروع ہو جائے گا، کہ دل کا تعلق زبان کے ساتھ غیبی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو غلہ محفوظ کیا تھا، تو وہ غلہ جو ہے جو وہاں کے مندر والے ہیں اس زمان انہوں نے اٹھا لیا، تو مندر کے اندر ایک بت تھا جو بولا کرتا تھا، تو وہ بت سے آواز آیا کرتی تھی، لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کے مسائل کہ تم یہ کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، تو بت سے آواز آتی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چیک کیا تو پتا چلا جو مندر کا سب سے بڑا پجاری ہے اس نے بدھ کے پیچھے ایک پائپ لائن بنائی ہوئی تھی، اس میں وہ بولتا تھا، آواز بدھ کے منہ سے آتی تھی، اور چونکہ وہ سرنگ سے ہو کے آتی تھی تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پجاری کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے۔ تو اب جب اس کو پکڑا تو اس کو کہا کہ تم نے اتنا عرصہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اب تو لوگوں کو بتا دو کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہی خدا ہے، یہی خدا ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ تم خود اس کے پیچھے، یہی میرے دل میں ڈالتا تھا کہ یہ ایسا کرو، ویسا کرو، ایسا کرو۔ فرمایا کہ جھوٹ بول 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 کے وہ جھوٹ اس کے دل میں عقیدے کی طرح راسخ ہو گیا، عقیدے کی طرح راسخ ہو گیا۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑے بڑے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے انہی جھوٹوں کو پکا کر لیا۔ یہ آپ کے سامنے تاریخ ابن کثیر لکھی ہوئی، اس میں بہت ساری روایات ضعیف اور موضوع ہیں، کیونکہ یہ بھی علامہ ابن کثیر بڑا آدمی، اس نے جمع کیا۔ پھر اس نے جمع اس لیے نہیں کی کہ آپ اس کو پڑھ کے بیان کرو، جمع اس لیے کی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس طرح کی روایات تھیں۔ تاریخ نہیں لکھی، انہوں نے تاریخ کو جمع کیا، سمجھے نا میری بات، انہوں نے تاریخ جمع کی ہے، لیکن کچھ لوگ اسی سے پکڑ کے انہوں نے ایسے عقیدے بنائے ہوئے کہ حضرت معاویہ کی شان میں انہوں نے اتنے گندے کلمات بولے، اتنی غلط اور گھٹیا باتیں انہوں نے بولی کہ ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ بن گیا۔ بول زبان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں آپ کو چیلنج ہے کہ ریاکاری والے اعمال کرو ریاکاری والے اعمال، ایک نہ ایک دن وہ عمل تمہارے دل کو بدلے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکے گی فحشاء اور منکر سے، بالکل روکے گی، آج نہیں تو کل۔ یا رسول اللہ فلاں بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، حرام کھاتا ہے، آپ نے فرمایا یصلی، نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی، نماز روکے گی اس کو۔ نتیجہ یہی ہوا کہ نماز نے روکا اور برے کاموں سے بچایا۔ تو ایسے ہی جب یہ مذکرہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا دل بلا وجہ کی چیزوں میں نہیں لگے گا، غلط کاریوں میں نہیں لگے، گناہوں کی طرف نہیں جائے۔ آخر کب تک دل گناہوں کی طرف جائے گا؟ اس کو گندگی ملے گی نہیں تو وہ گندگی میں گند کیسے مچائے گا، گندگی میں بدبو کیسے اٹھائے گا؟ جب اس کو اچھائی ملے گی تو دل بڑا
عجیب ہے ہمارا دل، بہت ہی عجیب ہے. یہ ایسے کارنامے کرے گا کہ شیطان کے کو بھائی کہاں سے سیکھا کارنامے ایسے کرے گا. اور دوسری طرف ایسے کارنامے کرے گا کہ فرشتے حیران رہ جائیں گے، یا اللہ آپ نے بشر کو صحیح بنایا. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو یہ آج جو تہجد کے حوالے سے چند معروضات ذکر کی ہے، کوشش کریں کہ اس کو زندگی کا باب اور چیپٹر بنائیں. 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اٹھ جائے، ہمت کر کے اٹھ جائے. جی آنکھیں نہیں کھلی، چلو کوئی بات نہیں، ایک دن نہیں کھلی، اگلے دن کھول لیں آنکھ. اگلے دن بھی نہیں کھلی، اس سے اگلے دن ضرور کھلے گی. اب ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں، تیسرے دن اللہ آپ کو اس میں کامیاب ضرور کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مسلسل 3 روزے بغیر سحری کے کسی نے رکھے. 2 روزے ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، 2 روزے ہو جاتے. 3 روزے بغیر سحری کے ہم نے آج تک نہیں دیکھا. کوئی بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کا ہوتا ہو، لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ مسلسل 3 روزے اس نے بغیر سحری کے رکھے. ارادہ کیا تو ایک دن نہیں تو دوسرے نہیں تو تیسرے دن تو اٹھے گا ہی اٹھے گا. چلے جی میں ابھی بڑھ مار ہوں، آپ لوگ چیک کر لیں. اللہ سے مانگ کے سوئیں. بھلے سے رات 1 بجے سو رہے ہیں، اللہ سے مانگ کے سوئیں. مسنون آباد سورہ تبارک الذی پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، وضو کریں، اور سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار. چند منٹ کے عمل ہے، 10 منٹ لگتے ہیں. یہ کر کے سو جائے. نہیں آنکھ کھلے گی کوئی بات نہیں، اگلے دن نہیں کھلے گی، تیسرے دن لازمی کھلے گی. کر کے دیکھ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو رات کو مسلح آباد کرنے والا بنائے. رات کو جو مسلح آباد کر لیتا ہے وہ اپنے نفس پہ آدھے سے زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے معاملات تو ہر کسی سے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.